وہ ہے تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا۔ تواضع کیا ہوتا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان تخضع للحق وتنقاد الیہ ولو سمعته من صبی۔ فرمایا کرتے تھے کہ تواضع یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمہ وقت حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تواضع یہ ہوتی ہے کہ حق آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اپنے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ حق آ جائے اور پھر آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، حق واضح ہو جائے آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ فرمایا کرتے تھے یہ تواضع نہیں، یہ کبر ہوتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، محبوب کبریا نے یہی تعریف کی تھی۔ فرمایا لوگوں تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ اور تواضع اس کے مقابلے میں کہ ان تخضع للحق، حق بات کے لیے آپ جھکنے کے لیے، ماننے کے لیے، حق کو تسلیم کرنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار رہیں۔ وَلَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ صَبِيٍّ، فرمایا کرتے تھے اگرچہ حق بات ایک بچے کی زبان سے نکلے آپ اسے بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ لَقَبِلْتَ، اگر بہت بڑے عالم سے نہیں بلکہ تمہاری نزدیک ایک شخص جو بالکل کورا ہے، جاہل ہے، لیکن وہ حق کہہ رہا ہے اور بات اس کی سچی ہے اور حق ہے، آپ اسے قبول کرنے کے لیے تیار رہیں، یہ تواضع ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، رب العالمین اسے اتنی ہی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم اٹھا کے بیان فرمائی۔ فرمایا لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ساری دنیا کے فقہا، ساری دنیا کے لوگ وہ غلط کہہ سکتے ہیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے، ان کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی ہستی کی بات بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی کیل و کال کے، اور کسی کی بات کو اگر من معن و حرف آخر حرف حجت سمجھا جاتا ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جس بات کو چھوڑنے سے انسان کا عقیدہ جا سکتا ہے، ایمان سے خالی ہو سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا لوگوں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، میں محمد قسم اٹھاتا ہوں اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمیں بھی تواضع نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا، لوگوں اللہ نے میرے اوپر وحی فرمائی ہے، اللہ نے میرے اوپر وحی اتاری ہے، ان تواضعوا، وحی کیا اتاری ہے کہ لوگوں تم تواضع اختیار کرو، ولا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر اپنی بڑائی، عظمت، کبریائی کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ کے ہاں تم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو رب العالمین نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ فرمایا کوئی کسی پہ فخر نہ کرے، کوئی کسی پہ ناز نہ کرے، اللہ نے میرے اوپر یہ وحی اتاری ہے کہ تم تواضع اختیار کرو۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، کیسی تواضع، کیسی عاجزی، کیسی انکساری۔ رب العالمین ہم میں بھی رب العالمین کی وصف پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کیا ہے؟ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات، اللہ کے نبی گھر کے اندر ہوتے، کان فی خدمت اہلی، گھر کے اندر اتنی تواضع، ہمیں ایسے لگتا کہ اللہ کے نبی گھر میں ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول گھر کے اندر وہ کام کرتے جو عام آدمی، کان یحلب شاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود دو لیتے ہیں، یقصف نعلا، جوتی کو خود گانٹھ لیتے ہیں، یرقق الصوب،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یرقع الثوب، کپڑے کو خود پیبند تک لگا لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیں، یأکل ما خادمی، یأکل ما خادمی، وہ کائنات کا امام، تمام جہانوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تواضع کتنی ہے، ایک غلام کے ساتھ بیٹھ کر، ایک خادم کے ساتھ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکتے بکاتے آنے والے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیا کرتے تھے. اتنی تواضع. کفار مکہ نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، آپ ہمارے لیے الگ جگہ کا انتخاب کریں، الگ مجلسوں کا اہتمام کریں. ہم آتے ہیں، آپ کے ساتھ بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کائنات کا امام، نبیوں کا سردار، تواضع کتنی ہے. باہر سے آنے والا آتا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اس قدر تواضع کہ باہر سے آنے والا آتا اور اللہ کے نبی اس انداز میں بیٹھے ہوتے، کوئی الگ اونچی مسند نہیں، کوئی دنیا کے سامنے ظاہری جاہ و جلال نہیں. ایسی تواضع. آنے والا آتا تو پہچان نہ پاتا کہ ان میں نبیوں کے امام اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی. میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عزت بنے گی جب کمزوروں کو ذلیل کریں گے، عزت بنے گی جب کسی کے سامنے اپنی بڑائی اور عظمت کو میں اجاگر کروں گا. رب کعبہ کی قسم، جب آپ اونچے ہونے کی کوشش کریں گے رب العالمین پھر اتنی ہی پستی میں گراتا ہے، اس لیے کہ یہ اونچائی، یہ عظمت، یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ میرے رب کی شان ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اچھا لباس پہن کے اور اپنے خادموں، نوکروں، غلاموں اور اپنے مال و دولت اور جاہ و جلال کے ساتھ نکلا، زمین پہ اکڑ کے چل رہا تھا، تکبر آیا، گھمنڈ آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنا مرضی اکڑ لے زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، جتنا مرضی گردن کو اکڑا لے پہاڑوں کی چوٹیوں کو کراس نہیں کر سکتا. کیا حیثیت ہے. فرمایا تکبر کر کے چل رہا تھا، کبریائی آئی، بڑائی آئی، رب العالمین نے زمین کو آرڈر دیا، زمین پھٹ گئی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے زمین میں دھنسایا، قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. اس لیے پیارے بھائیوں، تواضع رب العالمین کی رضا کے لیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کو اللہ عزتیں دیتے ہیں، عظمتیں دیتے ہیں، کیا مزاج ہوتا ہے، کیسی تواضع ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، مہمان آیا، مہمان کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک چراغ بجھ گیا، خود اٹھے، جا کے چراغ کو درست کیا، چراغ کو جلایا، واپس آ کے بیٹھے. مہمان کہتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین، آپ یہ کام کا حکم مجھے دیتے، میں یہ کام کرتا، آپ خادم کو بلا لیتے، خادم یہ کام کر دیتا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قمت وانا عمر وجلست وانا عمر. میں جب چراغ درست کرنے سے پہلے تھا میں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اب جب میں اٹھ کے گیا ہوں، چراغ درست کیا ہے، میں واپس آ کے بیٹھا ہوں، میں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. میری عزت میں اللہ نے کوئی ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی. وہ غلام، وہ نوکر، وہ خادم سارے دن کا تھکا ہارا، وہ ابھی جا کے سویا تھا، میں اسے دوبارہ بلاتا، دوبارہ آنے کی تکلیف دیتا. آخر وہ بھی انسان ہے. اور ساتھ یہ پیغام دیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے، وَخَيْرُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ مُتَوَاضِعًا. لوگوں، اللہ کے ہاں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو تواضع اختیار کرنے والا ہوتا ہے. رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ تواضع پیدا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواضع ہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے،
صحابہ کہتے ہیں خاضعن رأسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، اس قدر سر کو جھکائے ہوئے تھے، قریب تھا کہ آپ کا سر سواری پہ لگے، اتنی تواضع، اتنی عاجزی اور انکساری کی کیفیت، اور رب العالمین کی کبریائی کے تذکرے کرتے ہوئے آپ تواضع کے ساتھ جس مکہ سے نکالا گیا تھا آج فاتح کی حیثیت سے اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن گردن جھکائی ہوئی ہے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے۔ رب العالمین ہمارے اندر بھی اللہ یہ وصف پیدا فرمائے۔